اردو کا پہلا ناول نگار کون سا تھا؟ مولوی نذیر احمد صاحب اردو کے پہلے ناول نگار ہیں۔ اسرار خودی کی اشاعت کب ہوتی ہے؟ 1915 میں ہوتی ہے۔ شاعری اسلام میں حسن یوسف کیا ہے؟ حسن یوسف تلمیح ہے، اور تلمیح کسے کہتے ہیں؟ وہ خاص لفظ جو کسی تاریخی مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کرے اسے تلمیح کہتے ہیں۔ وہ خاص لفظ یا الفاظ جو کسی خاص مذہبی، تاریخی یا سیاسی واقعے کی طرف اشارہ کرے، یا سیاسی واقعے کی طرف اشارہ کرے، سیاسی واقعے کی نشاندہی کرے، یاد رکھیے گا۔ حسن یوسف اس میں کیا ہے؟ تلمیحی ہے۔ اسی طرح سے فضائے بدر بھی کیا ہے؟ تلمیحی ہے، کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑا واقعہ ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار اب بھی فرشتے نصرت کو آ سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی فضائے بدر تو پیدا کرے۔ اسی طرح سے آتش نمرود نے جو آگ جلائی تھی، آتش نمرود نعوذ باللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے، تو بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے کہ محو تماشائے لب بام، ابھی جہاں عقل پیچھے رہ جاتی ہے وہاں عشق کہیں آگے چلا جاتا ہے۔ تو آتش نمرود بھی کیا ہے؟ یہ بھی تلمیح ہے۔ اسی طرح سے فضائے بدر بھی کیا ہے؟ یہ بھی تلمیح ہے۔ حسن یوسف یہ بھی تلمیح ہے، اور چاہے یوسف وہ بھی کیا ہے؟ ایک تلمیح ہے۔ چاہے یوسف سے آ رہی ہے صدا، یا دوست کم ہیں اور بھائی بہت، تو چاہے یوسف جو علیہ السلام کا جو واقعہ ہے پورے کا پورا، اس کے پیچھے بہت بڑی ایک کہانی ہے۔ تو ایسے الفاظ یا لفظ جو کسی خاص تاریخی، سیاسی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کریں اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے تلمیح کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کوہ طور، اور موسیٰ کلیم اللہ کوہ طور پہ جاتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کے لیے جاتے تھے، اور ایک دن ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ٹھوکر لگی، تو غیب سے آواز آئی ہے موسیٰ سنبھل کے چل، آج تیرے پیچھے دعا کرنے والی تیری ماں نہیں رہی۔ تو یہ سارے جو الفاظ ہیں جو ایک خاص تاریخی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں انہیں تلمیح کہا جاتا ہے، جس میں چاہے یوسف، فضائے بدر، آتش نمرود، کوہ طور اور بھی ایسے الفاظ ہیں جو کہ تلمیح کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کلیات مکاتیب اقبال کی کتنی جلدیں ہیں؟ اس کی 4 جلدیں ہیں۔ مال جبریل کا اردو ترجمہ جبریل اڈاری کے نام سے کس نے کیا تھا؟ اسیر عابد صاحب نے کیا تھا۔